میرے خلاف ابھی ایک کلپ آیا ہوا ہے, کوئی خاتون نقاب میں بیٹھی ہوئی ہیں, ان سے کوئی انٹرویو لے رہا ہے, شاید آپ نے بھی دیکھا ہو. یہ بولا کہ 70-72 فرقوں میں سے جنت پہ تو کوئی ایک جائے گا, تو آپ کسی ایک کو فالو تو کرو نا. یہ بات تو بات کی ہے کہ جنت پہ کون سا جائے گا, مطلب یہ نہیں کہہ رہے کہ فرقے ختم کرو, اور کیونکہ قرآن میں اور حدیث میں کسی فرقے کا نام نہیں ہے, قرآن اور حدیث میں ایک ہی لفظ ہے مسلمان, تو مسلمان بنو. وہ یہ کہہ رہے ہیں, اب وہ کتنی بڑی پرسنالٹی ہیں, ملینز ان کو فالو کرتے ہیں, تو اتنے بڑے پلیٹ فارم پہ بیٹھ کر جب ایک بندہ یہ کہے گا کہ آپ لوگ کسی ایک فرقے کو تو فالو کرو, یہ تو بتاؤ آپ ہو کون. مطلب اگر آپ نے یہ نہیں کلیئر کیا کہ آپ کس فرقے سے, آپ کی پہچان نہیں ہے. تو جب اتنے بڑے پلیٹ فارم. خاتون نے کہا کہ مفتی طارق مسعود صاحب کا میں نے ایک کلپ سنا, بہت افسوس ہوا کہ اتنا مشہور آدمی اور مذہبی اسکالر جب اس طرح کی بات کرے گا تو عوام بیچاری کہاں جائے گی. یہ پورے الفاظ تو مجھے اس خاتون کے یاد نہیں, مطلب اس کا یہی. انٹرویو لینے والے نے, پوڈ کاسٹ والے نے پوچھا جی کیا کلپ ہے, انہوں نے کہا کہ جی ان کا میں نے بیان سنا, یہ کہہ رہے ہیں کہ 73 فرقوں میں ایک جنتی ہے, تو وہ جنتی بھی تو فرقہ ہی ہوگا نا, 73 میں سے ایک ہوگا نا وہ, تو اس کو فالو کرو, اور ان 73 کو ہم ختم نہیں کر سکتے جو 72 ہوں گے اس کے علاوہ. تو افسوس کی بات ہے, ان کو تو کہنا چاہیے تھا ان فرقوں کو ختم کرو, لیکن یہ کہہ رہے نہیں ان میں سے ایک فرقے کو فالو کرو, تو یہ تو فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے ان فرقوں کو ختم کر کے کس پہ آ جاؤ, یعنی قرآن و سنت پہ آ جاؤ. تو دیکھو نبی نے جو فرمایا نا کہ 73 فرقے ہوں گے ایک جنتی, تو مطلب کیا ہے, وہ ایک فرقہ جو جنتی ہوگا وہ قرآن و سنت کو فالو کرتا ہوگا, تو وہ بھی تو فرقہ ہی ہوگا نا. کیا خیال ہے, حدیث اس کو فرقہ کہہ رہی ہے بھائی. تو یہ تو حدیث سے پتہ چل رہا ہے فرقے ختم نہیں ہو سکتے, فرقے ایک ہی طرح سے ختم ہو سکتے ہیں, 73 فرقوں کو لا کے 72 کو بم سے اڑا دو, جو ایک بچے وہ جنت میں. یہ کر سکتے ہو آپ؟ جب یہ نہیں کر سکتے ہیں تو آپ, کیونکہ نظریہ تھوپا تھوڑی جا سکتا ہے, فرقوں سے زیادہ مسئلہ تو مذہبوں کا ہے نا. 73 اگر فرقے ہیں تو مذہب دنیا میں کتنے ہیں, عیسائی, یہودی اور ہندو, سکھ, بدھسٹ, پتہ نہیں اور جاؤ گے تو چھوٹے موٹے کتنے نکلیں گے. تو دنیا میں امن پھیلانے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ سارے مذہبوں کو بم سے اڑا کے ختم کر دو اور صرف مسلمان باقی رہ جائیں. اس سے مذہبی نفرت ختم ہوگی کہ سارے انسان ایک مذہب پہ آ جائیں گے, ایسا نہیں ہوتا. ہوگا یہ لا اکراہ فی الدین, اللہ نے کہا دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے بھائی, یہ اسلام ہے, یہ کفر ہے, جس نے ادھر آنا ادھر آ جائے, ادھر جانا ہے اتھے چلا جائے, لیکن لڑو نہیں آپس میں, نفرتیں نہیں پھیلاؤ. یہی اسی سے ختم ہوگی نا مذہبی نفرت. کیا خیال ہے؟ تبھی مسلمانوں نے جہاں بھی دنیا میں حکومت کی, ہندوؤں کے مندر بھی تھے, سکھوں کے بھی وہ گردوارا کہتے ہیں, سکھوں کے بھی تھے, عیسائیوں کے بھی چرچ تھے, سب جا رہے تھے. اسلام واضح تھا بھائی یہ اسلام ہے, جس نے ادھر جانا ہے ادھر جائے, ختم. تو اسی طرح فرقہ واریت جو ختم ہوگی نا, وہ اس طرح نہیں ہوگی کہ یہ والا فرقہ جہنم میں جائے گا, یہ والا جہنم میں جائے گا, اس کی نماز غلط, اس کی نماز غلط, اس کی نماز غلط, اس کی نماز غلط. یہ طریقوں سے جیسے میں کہنا شروع کر دوں ہندو غلط, عیسائی غلط, سکھ غلط, اور ہر بیان میں یہ کرتا رہوں, ہو سکتا ہے کوئی ہندو یہاں آ کے بم رکھ کے چلا جائے. ٹھیک ہے, ایک دن ہوگا, 2-4 دفعہ تو چلتا ہے, 6-8 دفعہ ہوگا, بولے گا بھائی تو کیا کر رہا ہے بھائی, تو اسلام کو ایکسپوز کر, بتا توحید کیا ہے, ہمیں نام لے لے کے کیوں کر رہا ہے ایسے. تو اسی طرح جو اسلام میں 73 فرقے وہ تو ہوں گے, وہ تو نبی نے کہہ دیا, وہ ختم تھوڑی ہو سکتے ہیں. ابھی پورے 73 ہوئے نہیں ہے, لیکن ابھی رپورٹ یہ ہے کہ ہونے والے ہیں, اور سارے پاکستان میں ہی پورے ہوں گے, جانے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. لیکن اس میں ایک طریقہ فرقہ واریت کو ختم کرنے کا یہ ہے کہ آپ بولے بریلوی ایسے, اہل حدیث ایسے, شیعہ ایسے, فلانا ایسے, ڈمکانے ایسے, اس کے بزرگ کی کتاب میں یہ لکھا ہوا, وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہے, لیکن کتاب میں لکھا ہوا کافر والا جملہ ہی ہے, تو خارج ہی کر دو بھائی تم. کیا خیال ہے, اس تکلف کی آپ کو ضرورت کیا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں ہم کسی کو کافر نہیں کہتے, تو آپ کو یہ تکلف کی ضرورت کیا ہے جب آپ نے اس کی عبارتوں سے نکال کے قادیانیوں سے بھی بدتر بنا دیا اس کو, تو اب یہ تکلف کہ وہ کافر نہیں ہے. تو اس کی یہ ایسی میٹھی چھری ہے نا, یہ ایسے جیسے میں بولوں کہ یہ آپ کو مثال دے رہا ہوں, آپ ہو نہیں ایسے. یہ میرے پاس آئے, میں کہوں یہ ویڈیو کیمرے میں دیکھو یہ چوری کر رہا ہے, اب یہ کیا یار, یہ تو کسی کو نہیں پتا تھا بھائی, یہ تو مجھے پتا تھا مفتی صاحب آپ نے کیا کیا, یہ دیکھو یہ چوری, یہ دیکھو یہ دیکھو یہ. لیکن بھائی ہے میرا, میں کسی سے, میں نماز سب کے پیچھے پڑھتا ہوں, اور مصلی میں اس کو لے آیا, تو یہاں نماز پڑھا, میں تیرے پیچھے نماز پڑھوں گا. آپ بولو گے یار اس تکلف کی, گندا مجھے اتنا کر دیا, کسی کام کا نہیں چھوڑا. اور یہ تو میں صحیح الزام اگر لگا رہا ہوں نا, اور حقیقت یہ کہ الزام بھی صحیح نہ ہو, سیاق و سباق سے ہٹ کر الزام ہو, وہ الزام بھی غلط ہو, چاہے کسی پہ بھی لگ رہا ہو,
سیاق و سباق سے ہٹ کے عبارت پیش کی جا رہی ہو, تو پھر کتنی نفرت پھیلے گی. پھر تو ایسی جو ہے وہ دلوں میں چنگاریاں پیدا ہوں گی, اس سے فرقے ختم نہیں ہوں گے, اس سے تو اور بڑھیں گے, بہت زیادہ ایکسٹریم لیول پہ لوگ مار دھاڑ میں لڑائیوں میں جائیں گے. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ بتا دیں ہماری رائے میں قرآن و سنت کے مطابق یہ بات ٹھیک ہے, جس نے فالو کرنا ہوگا کر لے گا, نہیں کرنا ہوگا نہیں کرے گا. اور اگر آپ کو کسی سے اختلاف ہے تو آپ بتا دیں بھائی ان کی یہ رائے ہے لیکن ہماری رائے میں یہ قول ٹھیک نہیں ہے, اس کے یہ دلائل ہے, بتا دیں. جس نے آنا ہوگا آ جائے گا, نہیں آنا ہوگا نہیں آئے گا. اور یہ ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے, ائمہ اربعہ میں ایسا ہی ہوا ہے, ان میں اسی طرح ہوا ہے, تبھی ان کی کتابیں لکھی گئی, کسی نے اس کو فالو کیا, کسی نے اس کو فالو کیا. اچھا, لوگ یہ کہتے ہیں جب یہ چاروں امام قرآن و سنت کو مانتے تھے تو ان میں اختلاف کیوں ہے؟ تو یہ الزام پہلے صحابہ پہ لگے گا, وہ بھی تو قرآن و سنت کو مانتے تھے مگر اختلاف ان میں بھی تھا. وجہ اس کی یہ ہے کہ قرآن و سنت میں اختلاف نہیں ہوتا, قرآن و سنت کی تشریح میں اختلاف ہوتا ہے. جب قرآن و سنت کی تشریح میں اختلاف ہو گیا نا تو اب اس اختلاف کو ختم کرنا ممکن نہیں ہے. جس کو جو تشریح سمجھ میں آ رہی ہے وہ اس کو فالو کرے گا, دیٹس آل, اور اللہ سب کو معاف کر دے گا. نیت اس کی ٹھیک ہونی چاہیے. تو آج ہو یہ رہا ہے کہ رفع الیدین جو کرتا ہے نا وہ کہے گا یہ رفع الیدین نہ کرنے والے یہ اندھے مقلد ہیں, یہ حدیث کو نہیں مانتے. جب یہ اسٹائل ہوگا نا آپ کا تو پھر آپ اچھی امید نہ رکھو. پھر آپ یہ نہ سمجھو کہ ہم کہیں ماشاءاللہ یہ اتنے اچھے ہوتے ہیں. پھر ہم دلائل بھی دیں گے اور پھر ہم دلائل کی دنیا بتائیں گے کہ تم چوری کرتے ہو, تم غلط کرتے ہو, تم قرآن و سنت کے نام پہ الو بنا رہے ہو. حدیث میں اگر رفع الیدین کرنا ہے تو نہ کرنا بھی ہے. آپ نہ کرنے والے پہ ایسے ڈھٹائی کے ساتھ پی جاتے ہیں, اس کو ایسے گھننے بن جاتے ہیں بالکل ضعیف کہہ کے نا, ضعیف. ہم تمہیں تمہارے علماء کی کتابیں دکھا رہے ہیں, محدثین کی دکھا رہے ہیں, بھائی وہ حدیث ضعیف نہیں ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر کرنا ہے, جب نہ کرنا بھی ہے اور کرنا بھی ہے تو پھر ہر ایک کی ترجیح کا طریقہ مختلف ہے. امام شافعی نے دیکھا کرنے کی حدیثیں زیادہ ہیں, انہوں نے کہا کرنا سنت ہے. امام ابو حنیفہ کا یہ اصول ہی نہیں ہے کہ کون سی حدیثیں زیادہ ہیں. امام ابو حنیفہ کا اصول ہے آخر سے آخر عمل کو دیکھو کون سا عمل آخر میں ہے. امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ بھائی رفع الیدین اگر کرنے کو دیکھا جائے تو 2 سجدوں کے درمیان بھی کرنا ہے, سلام کے وقت بھی رفع الیدین ہے, کیونکہ نبی نے سلام کے وقت صحابہ کو رفع الیدین سے منع کیا ہے. اس کا مطلب صحابہ پہلے کرتے تھے اور یہ کام صحابہ نے خود سے نہیں کیا ہوگا, یقیناً نبی کو دیکھ کے کیا ہوگا, پھر نبی نے چھوڑ دیا. تو جب 2 سردوں کے درمیان نبی نے چھوڑا ہے, حالانکہ سردوں کی حدیث موجود ہے اور کسی حدیث میں نہیں ہے کہ نبی نے 2 سردوں کے درمیان کرنے سے منع کیا ہو. تو اگر ہم کہتے ہیں کہ بھئی آخری عمل اگر دیکھا جائے نا تو بہت سارے قرائن ہیں کہ جس سے پتہ چلتا ہے آخر میں صرف تکبیر تحریمہ والا رہ گیا تھا. تو ابو حنیفہ کی یہ رائے بہت مضبوط ہے. آپ نہ مانیں لیکن آپ یہ کہیں کہ ہماری رائے ہے, باقی تو سب گھاس کھا رہے تھے, یہ بات نہیں ہم مانیں گے. یہ کوئی جاہل تو مان لے گا, کوئی پڑھا لکھا آدمی اس کو تسلیم نہیں کرے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ امام ترمذی نے جو لکھا ہے نا رفع الیدین نہ کرنے والی حدیث کے آخر میں, انہوں نے لکھا وَبِهِ يَقُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ, کیونکہ امام ترمذی اہل علم تھے نا, امام بخاری کے شاگرد, ان کو اختلاف پیش کرنا آتا تھا. کمال کی بات ہے امام ترمذی رفع الیدین کرنے کے قائل تھے, لیکن رفع الیدین نہ کرنے کی دلیل کو بھی بڑے مضبوط انداز میں پیش کیا انہوں نے, کیونکہ ان کو پتا تھا یہ مسئلہ اختلافی ہے. آج کیونکہ جاہل پیدا ہو رہے ہیں, علم ہے نہیں, 4 حدیثیں 4 نمبر مل جائیں اٹھا کے ایسے تھوپتے ہیں دوسروں کے اوپر کہ ہمیں ہی پتا ہے یہ تو گھاس کھا رہے ہیں 1400 سال سے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو یہ کسی عالم کا اسٹائل نہیں ہوتا. جو بھی علماء ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کس کی دلیل کس لیول کی دلیل ہے, تو اس کو وہیں رکھتا ہے وہ. تو امام ترمذی نے کیا لکھا جب رفع الیدین کی حدیث ذکر کی, انہوں نے کہا وہ بھی یقول بعض اہل العلم من اصحاب النبی, یہی بعض اہل علم صحابہ کا قول ہے. لیکن جب رفع الیدین نہ کرنے کی حدیثیں بیان کی ہیں تو انہوں نے فرمایا وہ بھی یقول غیر واحد من اہل العلم من اصحاب النبی, یہ بہت سارے اہل علم صحابہ کا مذہب ہے. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ تو آج کل کے اسکالر سے قطعاً متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ان کی سب سے بڑی غلط ہونے کی دلیل یہ ہے کہ کوئی عالم ان سے متاثر نہیں ہوتا. اچھا, لوگ فوراً کہتے ہیں علماء متاثر نہیں ہو رہے کیونکہ دکانیں بند ہو رہی ہیں. دیکھو کوئی ڈاکٹر ایسا ہو کہ کوئی ڈاکٹر متاثر نہ ہو رہا ہو, اس کا مطلب یہ ڈاکٹر نہیں ہے, یہ عوام کو متاثر کر رہا ہے, کسی ایک عالم کو بھی متاثر نہیں کر رہا. تو یار علماء غلط ہیں, میں مانتا ہوں, سارے کیسے غلط ہو گئے؟ یعنی 1400 سال ہو گئے اور یعنی انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, سعودی عرب, مصر, ساری دنیا کے عالم ایک دم لاوارث ہو گئے,
2 سے 3 بندے اٹھے جنہوں نے امت کی نشت ثانیہ کا ذریعہ بنے اور انہیں سچی مچی کا اسلام پیش کرنا شروع کر دیا. یہ میرا خیال ہے کسی غیر مسلم کی کھوپڑی میں یہ بات نہیں آئے گی. وہ کہے گا یار یہ تو تمہارا تو آوے گاوا ہی بگڑا ہوا ہے, تو یہ اب کیا 4 آدمی لا کے اسلام ٹھیک کریں گے کیا؟ وہ بتائیں گے نا بات. اہل بدعت کے پیچھے نماز جائز ہے, مشرک کے پیچھے جائز نہیں ہے. تو رفع الیدین کا مسئلہ ہو گیا. تو خیر, تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو نئے نئے مارکیٹ میں اسکالرز آ رہے ہیں نا, ان کے بھرم اور ان کے چیلنجوں اور ان کے دعووں سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہم آپ کو اپنی طرف نہیں بلا رہے, ہم قرآن و سنت کی دعوت دے رہے ہیں. لیکن ہم کہتے ہیں قرآن و سنت کی وہ تشریح نہیں چلے گی جو آج کے اسکالرز کر رہے ہیں, وہ تشریح چلے گی جس کو دنیا نے مانا ہے. ابو حنیفہ, شافعی, مالک, احمد بن حنبل, جن کی قانون کی کتابیں صدیوں سے چلی آ رہی ہیں, یونیورسٹیوں میں پڑھائی جا رہی ہیں, مدارس میں پڑھائی جا رہی ہیں, اسی پہ لاکھوں ہزاروں کروڑوں مفتی پیدا ہوئے ہیں, اسی کو امت نے فالو کیا, تو آپ کو بھی اسی کو فالو کرنا پڑے گا. ورنہ قرآن و حدیث کے نام پہ منجن بکتا رہے گا, اور ان منجنوں پہ لیبل کون سا لگے گا؟ قرآن اور سنت کا. اس چیز سے ہم بچا رہے ہیں کہ امت مزید ٹوٹے گی, جڑے گی نہیں اس سے. تو میں اپنی فقہ میں نے تھوڑی مرتب کی ہے جو میں آپ کو بلا رہا ہوں, یہ میرے مسائل ہیں, فتاوی تاریخیہ پڑھا کرو. ہم تو آپ کو کہہ رہے ہیں جو قدیم فقہ چلا آ رہا ہے نا صدیوں سے, وہ صحیح ہے, وہ غلط نہیں ہو سکتا. آج کے اسکالرز غلط ہو سکتے ہیں, جن میں میں بھی غلط ہو سکتا ہوں. تبھی میں تو کہتا ہوں میں کوئی نئی بات مارکیٹ میں لے کر آؤں, اٹھا کے پھینک دو اس کو, بولا یار یہ مارکیٹ میں نئی تحقیق نہیں چلے گی. اگر میں کہوں قرآن حدیث میں یہ, تو آپ کو قرآن حدیث پہلے والے لوگوں نے زیادہ اچھا سمجھا ہے. مفتی صاحب اب قرآن حدیث کے نام پہ کیا ہو رہا ہے؟ منجن بک رہا ہے, ٹھیک ہے نا. تو وہ والے لوگوں کا جو وہ مشہور واقعہ نا, ایک عورت گئی اندلس میں اور کہنے لگی کہ مجھے فتویٰ چاہیے. اس نے کہا قرآن و حدیث بتاؤں یا امام مالک کا قول؟ اس نے کہا امام مالک کا قول بتا دے بھائی, تو وہ تو اس سے زیادہ قرآن حدیث سمجھتے تھے, ورنہ ایسا نہ ہو قرآن حدیث کے نام پہ پتہ نہیں مارکیٹ میں کیا لا کے رکھ دے. سمجھ رہے ہو؟ تو آپ جب کوئی مفتی فتویٰ دیا کرے نا, تو آپ بولو یہ آپ قرآن حدیث کے مطابق تو نہیں ہے, تو پھر تو ظاہر ہے قابل قبول نہیں ہے. لیکن یہ ماضی میں کن لوگوں کا قول رہا ہے, یہ کنہوں نے فتویٰ دیا ہے؟ اگر وہ کہ کسی نے بھی نہیں دیا, میں مارکیٹ میں نئی چیز لا رہا ہوں, تو آپ اس سے بولا یار قرآن حدیث یتیم تھوڑی ہے جو آج تک کسی کے سمجھ میں نہیں آیا, اور تو نیا آیا ہے دنیا میں جو قرآن و سنت ہمیں سمجھا رہا ہے. یہ نہیں چلے گا. البتہ بدعت میں کسی کو فالو نہیں کرنا ہے. بدعتیں جو تیجے 40ویں 11ویں اور مزاروں پہ جانا اور طواف کرنا, ان سب چیزوں میں ہمیں متحد ہو کے کام کرنے کی ضرورت ہے. باقی رفع الیدین کرنا نہ کرنا یہ صدیوں سے اختلافی چلا آ رہا ہے. ان میں دونوں طرف دلیل ہے. جو ایک طرف شدت اختیار کرتا ہے وہ گمراہ ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟